اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبروں کی زیارت کرنا تو سنت ہے، تو کیا عورتیں بھی قبر پر جا سکتی ہیں، زیارت کے لیے جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، جا سکتی ہیں، کیونکہ جو رخصت ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یہ مردوں کو خاص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا فَزُورُوهَا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے فرمایا، یعنی اس میں زیارت کر لیا کرو، مردوں کے لیے خصوصیت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو سبب ہے وہ بھی سب کو عام ہے، مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، یعنی آپ نے فرمایا تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، تو آخرت کی یاد تو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے اور آپ نے ایک عورت کو قبر پر روتے دیکھا تو آپ نے اس سے کہا اللہ سے ڈر اور صبر کر، یہ نہیں کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اسی طرح جب حضرت رقیہ کی تدفین ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر آ گئی، تو وہ بیٹھ گئی قبر کے سرحانے، روتی جاتی تھی تو آپ ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے، آپ نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور بھی خواتین وہاں موجود تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا رقیہ تم بھی چلی گئیں، بڑے دکھ سے کہا، تو آپ اس جملے سے خواتین رو پڑیں، ان کی سسکیاں نکل گئیں، تو عمر نے ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، انہیں کچھ مت کہو، یہ دکھی ہیں۔ تو یعنی قبر پر عورتوں کا جانا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جا سکتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے واپس آئی، میں نے عرض کیا اماں آپ کہاں سے آئیں؟ اماں نے کہا میں عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کو گئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا تھا؟ اماں عائشہ نے فرمایا ہاں، لیکن پھر آپ نے ہمیں زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اماں عائشہ نے فرمایا بلا شک و شبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کی زیارت کی رخصت عطا کر دی تھی۔ اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول میں جب قبروں کی زیارت کروں تو کیا کہا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، وہ انشاءاللہ پھر دعاؤں میں آپ کو سناؤں گی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کو جایا کرتی تھیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جو ہیں روایات حدیث، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ جو عورت والی روایت میں نے اب سرچ کی نا کہ عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے ان کو روتے دیکھا اور ان کو کہا کہ اتق اللہ واسبری، کہ تم اللہ سے ڈرو اے خاتون اور صبر کرو، تو اس پر تو امام بخاری نے باب زیارت القبور قائم کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کو قبر پر بیٹھے دیکھنا اور نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں زیارت قبور کے لیے جا سکتی ہیں، البتہ ہر وقت نہیں جانا چاہیے، ٹھیک نا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جانے کا مقصد کیا ہے، عبرت حاصل کرنا۔ دوسرا مقصد کیا ہے، دعائے مغفرت کرنا ان کے لیے۔ قبروں پر جا کر مانگنا نہیں ہے، قبروں پر جا کر دل کا بوجھ ہلکا نہیں کرنا، قبروں پر جس کو کہتے ہیں پھوڑی ڈال کے نہیں بیٹھے رہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حصول عبرت کے لیے جائیں اور دعائے مغفرت کے لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ کثرت سے جانے سے منع کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو بہت کثرت کے ساتھ قبروں پر جائیں، بہت کثرت کے ساتھ جائیں۔ تو اصل میں کثرت پر جانے سے کیوں منع کیا؟ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی کہ مجھے کثرت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں ایسا کہا گیا، اگر جس پہ بہت میں نے پڑھا۔ اصل بات پتہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ پھر عورتیں وہ کرتی ہیں جو آج ہو رہا ہے۔ آپ مزاروں پر جا کر دیکھ لیں، جتنے مزار بنے پڑے ہیں ان پر کتنے مرد ہوتے ہیں اور کتنی عورتیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کا ہی ہجوم ہوتا ہے نا، عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں۔ اب اگر بچہ نہیں ہو رہا، کسی کی اولاد نہیں ہے، اب شوہر منع بھی کرے گا تو عورت کیا کرے گی؟ اچھا میں ذرا بازار جا رہی ہوں، بازار کا کہہ کر مزار پہ پہنچ جائیں گی۔ یہ نارمل رویہ ہے عورتوں کا، ہمارے یہاں کی عورتوں کا۔ اس وجہ سے لعنت کی گئی کہ کثرت سے جو زیارت قبول کریں، قبروں پر کثرت سے جان پر لعنت کی گئی۔ تو جو عام روٹین میں عام قبروں پر قبرستان میں دعا کے لیے کثرت سے جائیں وہ پھر ملعون ہیں، تو پھر جو مزاروں پر جائیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ سوچے نا خود۔ تو اس وجہ سے سختی کی گئی کہ عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، الٹے سیدھے کام کرتی ہیں۔ چلیے بطور تحدیث نعمت ایک حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا نا تو دجال کے فالوورز میں یہودی ہوں گے، ٹھیک ہے، مشرک ہوں گے، اور عورتیں ہوں گی
یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ مرد گھر سے جائے گا تو اپنے گھر کی عورتوں کو رسیوں سے باندھ کر جائے گا کہ میری غیر موجودگی میں یہ عورتیں کہیں دجال کے پاس نہ چلی جائیں. یہ اس وجہ سے روکا گیا ہے. کیوں؟ کہ پھر یہ قبروں پر جانے کے بعد مزارات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب مزار پہ گئیں تو دین ضائع ہو گیا، شرک ہو گیا. اب وہ سارے شرک عورتیں کر رہی ہیں اور مردوں کو اکثر اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کر رہی ہیں. اس وجہ سے کہا گیا کہ قبروں پر جانا ہے مگر کم جانا ہے. یعنی کہ اگر خالی عبرت اور نصیحت کے لیے ہو نا، پھر جتنی عورتیں قبروں پر بیٹھی ہوتی نظر آتی ہیں نا آپ کو قبرستان میں یا مزاروں پر بیٹھی نظر آتی ہے، اگر مقصد صرف عبرت اور دعا رہ جائے نا تو آپ کو اس کا 2% بھی نہ ملے وہاں پر عورتوں کا. کیونکہ عورتوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہو اور ہم جو ہیں ان کی دعائیں مغفرت کریں. وہ تو اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے جاتی ہیں، اسی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے. اللہ رب کریم ہم پہ رحم کرے اور ہماری خواتین پہ رحم کرے، کیونکہ جیسی عورتیں ہوں گی ویسی ہی نسل پروان چڑھیں گی نا. تو دیکھ لیں کہ کیسا کاٹ کباڑ ہمارے ہاں جمع ہو رہا ہے. جو بچے بڑے ہوئے ہیں اور جو پہلے بڑے ہوئے ہیں، کیسی ان کی تربیت ہوئی ہے، کیسا بنا دیا ہے ہم نے ان کو. مائیں ہی بناتی ہیں نا، جو بناتی ہیں ماؤں ہی کی تربیت ہوتی ہے. تو ہم کیسی مائیں ہیں یہ اولادوں کو دیکھ کر دیکھ لیں. ہر کوئی رونا رو رہا ہے نا، میرے بچے ایسے، میرے بچے ایسے، میرے بچے ایسے. یہ مائیں ایسی ہیں، یہ تربیت کی، یہ فصل تیار کیا ہم ایسے بے وقوف لوگ ہیں. تو پھر سوچیں کہ اگر قبرستانوں میں عورتوں کو ہر وقت جانے کی اجازت دے دی جاتی، غیر مشروط اجازت دے دی جاتی، تو کیسا ادھم مچ جاتا یہاں پر. اس وجہ سے اجازت ہے مگر مشروط ہے، کثرت سے نہیں جانا، روز منہ اٹھا کے نہیں جانا. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اعتدال عطا کرے. ہمارے یہاں غیر معتدل رویہ ہے، یا تو بالکل ہی نہیں جانے دیتے، یعنی ماں اپنے بیٹے کی قبر پر دعا کے لیے جانا چاہ رہی ہے اسے بھی نہیں جانے دیتے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ ہر وقت عورتیں بیٹھی ہی مزارات پہ ہوئی ہیں اور اس کو وہ بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں کہ خیر ہے تم مزار پہ چلی جاؤ، کھانے کی خیر ہے وہ بازار سے منگا لیں گے. یہ دونوں ہی رویے غلط ہیں، دونوں ہی رویے غلط ہیں. عورت قبرستان جا سکتی ہے، زیارت قبور کے لیے جا سکتی ہے، مگر اسی مقصد کے تحت، نصیحت کے حصول کے لیے یا پھر دعائے مغفرت کے لیے. کبھی کبھار، آف اینڈ آن، روزانہ نہیں، آئے دن نہیں. اور کسی بھی قبر پر اس مقصد سے حاضر ہونا کہ ہم ان سے کچھ لے لیں اور یا ان کے واسطے سے اللہ سے کچھ مانگ لیں، یا اس قبر پر کھڑے ہو کر مانگیں گے تو ملے گا، یہ تو شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہی شرک ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. زیارت قبور کے صرف 2 مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. ایک قبروں سے عبرت پکڑنا اور دوسرا اہل قبور کے لیے دعا کرنا. اس کے سوا کوئی تیسرا مقصد نہیں ہے. اللہ ہمیں حق بات کو مان لینے کی توفیق دے اور ہمیں اس قدر وسعت قلبی دے کہ ہم جان لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.